کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ چیز انہیں بقی بنانے پر تیار کرے یا نہ کرے، قبر رسول کی طرف بد ارادہ نہیں کامیاب۔ بس عزیز کیا ہے کہ باتیں بہت ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ پھر بھی بات ہوگی یہ عزیز جس امام کی شہادت ہے، یہ امام کربلا کے مصائب کا عینی شاہد ہے۔ کیسے مدینے سے قافلہ روانہ ہو، کیسے قبر رسول پر حسین ابن علی تھاڑے مار مار کے رو رہے، اس امام نے دیکھا کیسے مکہ سے امام چلے، ابھی 8 شوال آئے اور یہ کہتے ہوئے چلے الناس عبید الدنیا والدین لحیق علی السنت، کہ لوگ تو دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، دین ان کی زبانوں کا چسکا بنا۔ امام نے وہ صفاقیت دیکھی کہ فرزند رسول نکلے اور دنیا نے ساتھ نہیں دیا۔ امام نے دیکھا کیسے 7 محرم کو خیام پانی سے ہٹائے گئے، وہ 3 دن کی پیاس اس امام نے جناب سکینہ کے ساتھ گزاری۔ یہ امام عینی شاہد ہے کیسے پیاسی سکینہ ہاتھ میں کوزے لے کر العطش العطش کی صدائیں بلند کرتے۔ یہ امام ساتھ یا یوں سمجھتے کربلا و شام کے حقیقی مصائب کی روایتیں ہم تک پہنچانے والے عینی شاہد امام باقر۔ ایک ایک ظلم دیکھا ہے، کیسے پیاسے بچے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس امام نے دیکھا ہے کس طرح سے مولا مظلوم کربلا نے پیاس کے استغاثوں کو بلند کیا۔ یہ امام عینی شاہد ہے کہ کیسے معصوم اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر امام فرما رہے ہیں ظالم و دشمنی ہوگی مجھ سے ہوگی، میرے اس 6 ماہے کا قصور کیا ہے۔ اس امام نے دیکھا ہوگا کیسے لاش اکبر کو لایا گیا ہے، کیسے بیویوں میں کوہرام مچا ہے۔ یہ امام عینی شاہد ہے کس طرح سے قاسم کے ٹکڑوں کو معصوم نے سمیٹا۔ ایک ایک مصیبت امام باقر نے اپنے سامنے دیکھی ہے۔ تصور تو کیجئے جن بدبختوں نے حسین کی معصومہ کے گالوں کو نہیں بخشا، اللہ جانے امام باقر پہ کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ۔ اس امام نے وہ منظر دیکھے ہیں کیسے شام غریبہ میں آگ لگتی ہے اور بچے موتیوں کے دانوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ خدا جانے اس امام کی حالت کیا ہو۔ اور ایک ایک لمحہ دیکھا کس طرح سے چادروں کو چھینا گیا، کس طرح سے خیام کو جلایا گیا، کس طرح سے اونٹوں کو بھگایا گیا، اور معصوم بچے بھاگتے اونٹوں سے کیسے زمین پہ گرتے رہے، اور چھوٹے چھوٹے روزے جگہ جگہ پر بنتے چلے گئے۔ اس امام نے ایک ایک منظر اس قید کا دیکھا ہے، اور دیکھیے جناب سکینہ کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے، یا یوں کہہ لیں جناب سکینہ کی معیت میں دیکھا ہے، اور دیکھا ہوگا کیسے ایک دن جناب سکینہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور کیسے زندان میں ایک ننھی سی قبر بنا کر آل محمد کی بیٹیاں زندان کو خیر بات کہہ کے مدینے اتنے دکھ تھے، اتنے غم تھے جو 3 سال کے سن میں 4 سال کے سن میں امام نے دیکھے ہیں۔ نفسیات کا تقاضا ہے اس سن میں اگر کوئی ظلم ہونا وہ نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے بعد بھی سارا دین بچا جانا یہ کمال امام باقر ہے۔ عزیز اتنے ظلم سے، اور پھر یہاں معاملہ رک نہیں گیا، 40 سال باپ کو خون روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ جانے وہ اذیت کا عالم کیا ہوگا جب پانی کا پیالہ لے کر باپ کے سامنے جاتے ہوں گے اور نگاہ پانی پہ پڑتے ساتھ باپ کی آنکھوں سے خون بہتا ہوگا۔ اللہ جانے وہ تکلیف کا عالم کیا ہوگا کہ جب باپ کے سامنے تازہ کھانا رکھا جاتا ہوگا مولا رو کر اپنے پیاسے بچوں بھوکے بچوں کی یاد میں روتے ہوں گے۔ ایک ایک لمحہ دے اتنے دکھ تھے، اتنے داغ تھے مصائب آل محمد کے امام باقر کے سینے پر کہ جب زہر ملا اور حالت امام حسن کی حالت میں تبدیل ہوئی تو ایک مرتبہ مولا صادق کو بلایا، جہاں دیگر وصیتیں کی نا، ایک مرتبہ بستر کو ہٹا کر مولا نے ایک تھیلی نکالی، مولا امام صادق کے ہاتھ میں دے کر کہا بیٹا یہ 800 درہم ہے، بیٹا ایسا کرنا میرے بعد ہر سال جب ذی الحجہ آئے اور تمام حجاج جا کر حج کی زیارت کریں نا تو ایسا کرنا کہ اس وقت مکہ میں اس وقت سرزمین حرم پہ ان پیسوں سے میرے جد حسین کی عزاداری ضرور، جہاں تکبیر کی صدائیں بلند ہوں وہاں یا حسین میرے بابا کی میرے جد کی عزاداری نہ رک سکے۔ مگر عزیز دیکھیے مصائب ظاہری حیات کے ساتھ ختم ہو جاتا، مصائب تو ظاہری حیات کے ساتھ۔ یہ وہ امام مظلوم ہے
آج بھی یہ تصویر اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کہتی قبریں، قبریں نہیں چند پتھر پڑے ہوئے. آج بھی اللہ جانے گنبد خضرا کا مکی کس عالم میں قبر میں رہتا ہوگا جب پاس ہی بیٹی کی قبر پہ بارش پڑتی ہو. اللہ جانے جب بچوں کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا ہوگا تو گنبد خضرا کے مکی سرکار رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہو. بس ایک بات کر کے ختم. عزیز ایک کلپ پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا، اگر ممکن ہو انداز میں دیکھیے. وہ کوئی ایرانی زائر ہے جو ان قبروں کی ویڈیو بنا رہا. بس اس جملے پہ بات ختم کروں. عجیب ہے، کئی مصائب کی روایتیں پڑھنا ایک طرف، یہ ایک بات پہنچانی ہے. وہ ویڈیو بنا رہا ہے ان قبروں کی اور پیچھے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جو جملے اس نے کہے ہیں نا، خدا کی قسم سینے کو چیر دیتے ہیں. وہ ان قبروں کی ویڈیو بناتے ہوئے رو رہا ہے، اس کی روتی ہوئی آواز آ رہی اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے مولا رضا، مشہد کا رہنے والا تھا، کہ مولا رضا میں آج تک جب بھی آپ کی قبر اقدس پہ حاضر ہوا میں نے پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغرباء. مولا مگر اب میں یہ عہد کر رہا ہوں یہاں سے پلٹنے کے بعد رہتی زندگی تک میں کبھی آپ کو غریب الغرباء کہہ کر سلام نہیں کروں گا. مولا آپ کا تو علی شان روزہ ہے. مولا ان قبروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے غربت کسے کہتے. ماتم حسین.